کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن بڑھانے کے لیے اس میں بسنے والے جوڑے بنائے، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے بھی، تاکہ زندگی کو سہل کر کے جیا جا سکے، ورنہ تنہائی کا زہر شاید ہر جاندار کو مار دیتا۔ لیکن افسوس عہد حاضر میں یہ جوڑ بن جانے کے بعد انسان جانے کس جوڑ توڑ میں لگ جاتا ہے کہ زندگی کا سارا حسن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب توازن کا بگاڑ پیروں تلے سے زمین کھسکا دیتا ہے تو یہی نادان انسان اس وقت قدم جمانے کے لیے ادھر ادھر سہارے تلاش کرتا ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو سہارا میسر بھی آ جائے۔ اسے بھی دنیا کی دھکم پیل میں جب جگہ نہ ملی تو ماضی کی در پکڑنے پر مجبور ہو گئی تاکہ زندگی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب زندگی رنگین تتلی کے مانند اس کے گرد طواف کر رہی تھی تو وہ اس وقت اس کی قدر کرتی۔ شاید زندگی کا حسن اسے حسن سلوک کی پوشاک میں چھپائے ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیتا، اور وہ ذلت اور نفرت کی دلدل میں گرنے سے بچ جاتی جس میں اس کی گھمنڈ نے دھکیل دیا تھا۔ جبکہ سچ بھی یہی ہے کہ شادی شدہ زندگی کی گاڑی توازن مانگتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی گڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چھپر چھاؤں۔ یہ کہانی کے لکھاری ہیں محمد زبیر سلیمانی۔ ازدواجی زندگی کی باریکیاں سمجھاتی اور محبت کی الجھی ریشم کو سلجھاتی ایک پرفکر اور پرمغز داستان۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جمال نے موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8:20 ہوئے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے ریسٹوران کے سامنے کھڑی کی اور خود اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ واش بیسن کی طرف آیا، آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ بڑی ہوئی شیو، آنکھوں میں رت جگہ اور ذہنی تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد وہ ٹیبل پر آیا۔ اگلے ہی لمحے ویٹر اس کے سامنے آ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ناشتے میں کیا ہے؟ جمال نے جماہی لیتے ہوئے سوال کیا۔ انڈا فرائی، پائے، چھولے، حلوہ پوری، ویٹر مشینی انداز میں بولا۔ ایک پراٹھا اور انڈا فرائی، ساتھ چائے، چینی کم پتی زیادہ۔ یہ کہہ کر جمال میز پر رکھے ہوئے اخبار کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ہیڈ لائنز کو دیکھنے کے بعد اس نے اخبار کے صفحات پلٹے اور سرسری طور پر دیکھنے لگا، مگر اخبار پر دھیان دینے کے باوجود اس کے ذہن کی سوئی حنا پر اٹکی ہوئی تھی۔ حنا اس کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال مکمل ہو چکے تھے، مگر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بات تلخی کا باعث بن جاتی تھی۔ جمال کو اس کی انا پرستی اور بے پرواہ طبیعت سے شکایت تھی۔ وہ خود ایک کمزور سیدھا سادہ انسان تھا۔ آج صبح ہونے والی تلخی کے باعث نہ تو حنا نے ناشتہ بنایا اور نہ ہی اس نے طلب کیا، اور اب آفس جاتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھا اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس روانہ ہو گیا۔ شام 5 بجے جب وہ اپنے گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی وہ بیڈ روم میں جا گھسا اور جوتوں سمیت بستر پر اوندھے منہ دراز ہو گیا۔ حنا دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جمال کا خیال تھا کہ صبح ہونے والی تلخی اب ختم ہو چکی ہوگی۔ ابھی حنا کمرے میں داخل ہوگی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پوچھے گی، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ مگر 1 گھنٹہ پڑے رہنے کے باوجود ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ لمحہ بلمحہ اس کی ذہنی تھکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور حنا کے کمرے میں جا گھسا۔ حنا نے ایک نظر دیکھا اور پھر ڈرامہ دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ جمال کا دل چاہا کہ وہ اینٹ کی ایک ضرب سے ٹی وی کی اسکرین توڑ دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اندر ہی اندر دل ملاتا رہا، مگر خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے ایک گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا۔ یہ وہ گانا تھا جس میں محبوب اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری بے نیازی سے مجھے کیا لینا، میں تو ہر حال میں خوش رہتا ہوں،
کمرے میں بے مقصد آنے کے بعد وہ باہر نکل گیا اور کچن میں چائے بنانے لگا۔ فال کلاک رات کے 3 بجا رہا تھا۔ جمال کا ہاتھ بار بار ریموٹ کی جانب جاتا، چینل تبدیل کرتا اور پھر ریموٹ رکھ دیتا۔ اگلے ہی لمحے ریموٹ سے کوئی اور پروگرام لگا دیتا تھا۔ پچھلے 5 منٹوں میں وہ 30 چینل آزما چکا تھا۔ پھر اس نے قریب لیٹی ہوئی ہنا کو دیکھا، جو آڑی ترچھی لیٹی ہوئی انتہائی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ بوریت، غصہ، چنچلاہٹ اور اداسی کے باعث اس کا ذہن مختلف کیفیتوں میں گھرا ہوا تھا۔ جمال نے پاس رکھی سگریٹ کی ڈبیا کو کھولا۔ اس میں کوئی سگریٹ نہیں تھا۔ پھر اس نے سلیپر میں پاؤں ڈالے اور سگریٹ لینے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے کھلے آسمان کو دیکھا۔ ادھورے چاند کی تاریکی میں لپٹی ہوئی چاندنی ماحول کو اور بھی اداس بنا رہی تھی۔ سارا شہر سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جیب کو ٹٹولا، بٹوا تو وہ کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سگریٹ کا ایک ٹوٹا ایش ٹرے سے نکالا۔ اس کے 3-4 کش لگ سکتے تھے۔ ماچس سے اس کو سلگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے سے استعمال شدہ سگریٹ کا کش لگاتے ہی اس پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ ہنا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جاگ رہی ہو تو ایک کپ چائے بنا دو، جمال نے گویا صلح نامے پر دستخط کرتے ہوئے کہا۔ ہنا نے وال کلاک دیکھا اور پھر سو گئی۔ یہ کون سا ٹائم ہے چائے کا؟ سو جاؤ۔ جمال نے زیر لب پہلے اپنے نصیب کو پھر ہنا کو کوسا اور بٹوا اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ انجن کی آواز سے گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیدار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ساتھ رکھی ہوئی کلاشنکوف کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جمال کو دیکھتے ہی نارمل ہو گیا۔ اس نے ایک طویل جماہی لی اور گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کے قریب آ کر جمال نے گاڑی روکی اور چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ تم سو رہے تھے کیا؟ بس جی، تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی تھی، مگر میری نیند ایسی ہوتی ہے کہ ایک کھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھا، پھر حیرت سے سوال کیا، صاحب جی، رات کے 3:30 بجے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بس نیند نہیں آ رہی، سگریٹ بھی ختم ہو گئے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر سگریٹ مل جائے گی۔ آپ گھر میں رہیں، میں سگریٹ لے آتا ہوں صاحب، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چوکیدار گاڑی کے قریب آتے ہوئے بولا۔ جمال مسکرا دیا۔ تم بھی تو میری طرح انسان ہو، شہر کے حالات تو تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں، حاکم علی۔ صاحب جی، میں ایک عام سا آدمی ہوں، کوئی گولی لگ بھی گئی تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، آپ کو دوسرا چوکیدار مل جائے گا، مگر آپ تو صاحب لوگ ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر جمال نے ایک اور سوال کیا، حاکم علی، فرض کرو میں تمہیں بھیج دوں اور تم خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ تو تمہاری بیوی کتنی اداس ہوگی؟ صاحب جی، اداس کیا ہوگی، وہ تو میرے بغیر 2 دن بھی زندہ نہیں رہے گی۔ پھر تو تم مجھ سے زیادہ قیمتی آدمی ہو، تم آرام کرو، مجھے جانے دو، میں ذرا ٹینشن میں ہوں، کچھ ڈرائیونگ کروں گا، چائے شائے پیوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حاکم علی کو خالی نظروں سے دیکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب وہ خالی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ چوکیدار کی باتوں نے اسے اور بھی غمگین کر دیا تھا۔ 3-4 کلومیٹر کے بعد اس کو ریلوے اسٹیشن کے باہر 2-3 ریسٹوران کھلے ہوئے نظر آئے۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور باہر رکھی ہوئی کرسی پر جا بیٹھا۔ ویٹر نے فوراً وہاں پانی کا جگ رکھا اور مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اسٹرانگ سی چائے پلاؤ، جمال نے آرڈر دیا۔ ویٹر سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد بھاپ اڑاتی چائے اس کے سامنے تھی۔ کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی لے آؤ، جمال چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد درمیانی سائز کا ایک کیک اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ جمال نے کیک کھانے کے دوران ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ جی، وہ سامنے آ کر بولا۔ جمال نے 100 کا ایک نوٹ اس کے آگے کر دیا۔ ایک ڈبی مارون کی لے آؤ۔ ویٹر نے پیسے لیے اور کچھ دیر بعد سگریٹ لے آیا۔ جمال نے بقایا جات میں سے 20 روپے اس کو دیے اور پھر چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد سگریٹ سلگا کر اس کے مرغلے فضا میں چھوڑنے لگا۔
اندر کی تنہائی باہر کے ہجوم سے بہل نہیں رہی تھی۔ سگریٹ ختم ہو جانے کے بعد اس نے بل ادا کیا اور بوجھل قدموں سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ونڈ اسکرین سے اس نے فٹ پاتھ پر سونے والوں کو دیکھا۔ حیرت ہے، اتنی مفلسی اور اتنی گہری نیند! شاید ان کے پاس حنا جیسی بیوی نہیں، ورنہ یہ خودکشی کر چکے ہوتے۔ یہ سوچ کر اس نے انجن بیدار کیا اور گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ جب وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا تو صبح کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ حنا ابھی تک سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے آڑی ترچھی لیٹی ہوئی حنا کو دیکھا اور پھر اس کے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ساری رات آپ کہاں رہے؟ آنکھ کھلتے ہی ایک تلخ اور زہر میں بجھا ہوا سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھ کھلی آنکھوں سے حنا کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ابھی تک لپسٹک کی تیل لگی ہوئی تھی۔ جمال نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیے بغیر دوبارہ لیٹ گیا۔ جمال، اب آپ کنوارے نہیں رہے، ایک شادی شدہ اور ذمہ دار انسان ہیں۔ یوں آدھی رات کو آوارہ گردی کرنا اور صبح واپس آنا تمہارے کنوارے وقتوں کا مشغلہ ضرور ہوگا، مگر اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حنا کی آواز میں بدستور تلخی کھلی ہوئی تھی۔ تم نے چین کی نیند کر لی نا؟ جمال نے سوال کیا۔ آپ گئے کہاں تھے؟ پھر سوال ہوا۔ سگریٹ ختم ہو گئے تھے، وہ لینے گیا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ ساتھ کوئی سکون والی گولی بھی لے آتے، حنا نے اس کو دیکھے بغیر کہا۔ ٹھیک کہا تم نے، تم جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے سکون آور گولی کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، یہ کہہ کر اس نے تکیے سے منہ چھپا لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں نے تمہیں بے سکون کیا ہوا ہے؟ حنا گویا لڑنے کے موڈ میں تھی۔ جمال نے تکیہ ایک طرف رکھا اور حنا کے آگے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، یار خدا کے لیے مجھے 1 گھنٹہ آرام کرنے دو، 9 بجے میں نے دفتر بھی جانا ہے۔ جمال، تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم خود تو نفسیاتی مریض ہو، مجھے کیوں نفسیاتی مریضہ بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے شادی کر کے پشیمان ہو اور اب تمہیں میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے؟ جمال نے خود پر ضبط کیا، پھر نرم لہجے میں بولا، حنا، میں شادی سے پہلے ایک خوش مزاج انسان تھا، میں واقعی اب ایک نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں اور مجھے تم نفسیاتی مریض بنا رہی ہو۔ تمہاری بے نیازی، گھر سے عدم دلچسپی، میری ذات سے لا تعلقی، یہ سب مل کر مجھے ذہنی مریض بنا رہے ہیں۔ تم نے اگر شادی نہیں کرنی تھی تو انکار کر دیا ہوتا۔ میری زندگی میں زہر گھولنے کا اختیار تم نے کیوں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ تم اگر چاہتی ہو کہ میں راتوں کو باہر نہ رہوں تو خود کو بدلو، بیوی بن کر رہو، الڑ دوشیزہ یا محبوبہ بننے کی کوشش مت کرو۔ اور اگر تمہیں میرے اس طرح کے رویے پر گلہ ہے تو اس کا سبب بھی پوچھ لیا کرو۔ تم اگر خود کو نہیں بدلو گی تو میرا رویہ اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا۔ رات جب میں جا رہا تھا تو تم جاگ رہی تھیں، اگر مجھے روک لیتی تو میں کبھی نہ جاتا۔ کبھی مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ ساری ساری رات کروٹیں کیوں بدلتا رہتا ہوں، سگریٹ پہ سگریٹ کیوں پھونکتا رہتا ہوں۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، حنا کے چہرے پر اپنی باتوں کا رد عمل تلاش کیا، مگر وہاں سکون اور طمانینت کا راج تھا۔ حنا کی زبان ضرور شعلے اگل رہی تھی، مگر ان شعلوں کی تپش اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اس بات سے جمال کا دل مزید کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بات بگڑنے کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ گھر میں برپا ہونے والا یہ پہلا ہنگامہ نہیں تھا۔ 3 سالہ ازدواجی زندگی میں کئی بار اس قسم کا تصادم ہو چکا تھا۔ حنا نے سر پر پٹی باندھی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ جمال بھی کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح 8 بجے وہ بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ نہانے سے فارغ ہو کر وہ ناشتے کی میز پر آیا، مگر ناشتے کے آثار نظر نہیں آئے۔ کچن سے بھی ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود کچن میں گیا، چائے بنائی، انڈا فرائی کیا اور پھر اسے ڈبل روٹی اٹھا کر ٹیبل پر آ گیا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں گیا۔ کمرے میں حنا اپنی وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جمال نے کھکار کے اپنے وجود کا احساس دلایا۔
مگر وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ میں نے اپنا ناشتہ خود بنایا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرے ناشتے کا ٹائم ہے۔ مگر وہ خاموش رہی۔ جمال نے کچھ سوچا اور بھی اس کے قریب آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر اس سوال کی کیا ضرورت ہے؟ حنا بے پرواہی سے بولی۔ ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ پیار سے بولا۔ یہ کام بیویاں کرتی ہیں، جب تم مجھے بیوی سمجھنے لگو گے تو ناشتہ بھی بنا دوں گی، وہ بے نیازی سے بولی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ امی کے پاس جا رہی ہوں، تم میری وجہ سے نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہو نا؟ پھر میرا یہاں کیا کام؟ جب میری ضرورت محسوس کرو تو آ کر لے جانا۔ ابھی 2 دن پہلے پورے 3 دن گزار کے آئی ہو، پلیز مت جاؤ، تمہارے بنا یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، وہ منانے والے انداز میں بولا۔ اچھا جانے بھی دو، آئندہ رات کو گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، وعدہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ امی نے بلایا ہے، مجھے جانے دو، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری امی تمہارا گھر اجاڑ کے رہیں گی، تم میرے روکنے کے باوجود جانے پر بضد ہو تو شوق سے جاؤ، مگر یاد رکھو کہ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا کیونکہ تم میری مرضی سے نہیں جا رہی ہو، جمال آواز بلند کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، بلکہ تم وہ حالات پیدا کر دیتے ہو جس سے میرا دل اس گھر سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ حنا دراصل شادی کے پہلے ہفتے سے ہی تمہارا دل اس گھر میں نہیں لگا، جسم یہاں ہوتا ہے تو تمہاری روح میکے میں ہوتی ہے، گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ مناسب نہیں کہ ہر تیسرے دن معمولی باتوں کو جواز بنا کر تم اماں کے پہلو میں جا بیٹھو، کوئی بات نہ ہو تو معمولی باتوں کو جواز بنا کر شاندار قسم کا فساد برپا کر کے چلی جاتی ہو۔ یہی تمہارا وہ لائف اسٹائل ہے جس سے میرا خون کھولتا ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، مت جاؤ، ورنہ یہ چھوٹی موٹی جدائیاں کسی لمبی جدائی کا پیش خیمہ بن جائیں گی۔ میں صبح جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، رات کو تم آرام کی نیند سوتی ہو، یہی چند گھنٹے ہماری رفاقت کے ہوتے ہیں، تم اگر کوشش کرو تو یہ چند گھنٹے بہت خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جمال خاموش ہو گیا، مگر حنا کے ارادے میں تبدیلی نہ آئی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ سنو، وہ پکارا۔ کیا ہے؟ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کافی سوٹ لے کر جا رہی ہو، لگتا ہے کہ اس بار لمبا پروگرام ہے تمہارا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بہت مسکرا رہے ہو، لگتا ہے کہ میرے جانے کی دل ہی دل میں خوشی منا رہے ہو، وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ میرا کھانا اور ناشتہ کون بنائے گا؟ کپڑے کون استری کرے گا؟ اس نے سوال کیا۔ اپنی اماں کو لے آنا، ان کے سینے میں بھی ٹھنڈک پڑ جائے گی، وہ تمہارا کھانا بھی بنا دیں گی اور کپڑے بھی استری کر دیں گی، ان کے آنے سے پھر نئے نئے پروگرام بنانا، وہ ویسے بھی مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں، لے آنا ان کی مرضی کی بہو۔ جمال اس کے قریب آ گیا اور بولا۔ ان کو حمیدہ جیسی فرشتہ سیرت بہو ملی ہوئی ہے جو 2 ماہ تک میکے نہیں جاتی، تمہاری ہی خواہش پر میں نے اپنی جنت چھوڑ کر تمہیں الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور ہاں، کان کھول کر سن لو، مجھے اپنا باپ جیسا مت سمجھنا جس نے ساری عمر بیوی کی غلامی میں زندگی گزار دی، ہماری اس رشت میں بیوی کا غلام بننا نہیں ہے، تم لاکھ کوشش کرو مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سن مریدی والا چکر تمہارے میکے میں ہوتا ہے، یہاں کبھی نہیں ہوگا۔ حنا نے شعلہ بار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور گویا ہوئی، خبردار جو آئندہ میرے ماں باپ کے خلاف کوئی بکواس کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر جمال کا حوصلہ جواب دے گیا، اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھپڑ تمہیں کافی عرصے تک یہ بات یاد دلاتا رہے گا کہ زبان دراز عورت کا یہی علاج ہے۔ حنا نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بھی بدالِ ناخواستہ اپنا بریف کیس اٹھایا اور دفتر کی راہ لی۔ دن ڈھلے جب وہ واپس گھر پہنچا تو گھر پہ ویرانی کا راج تھا۔ وہ تمام کمروں سے ہوتا ہوا کچن میں آیا۔ اس کو ایک خفیف سی امید تھی کہ شاید اس کی غیر موجودگی میں حنا واپس آ گئی ہو، مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ وہ تمام کمروں سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر صوفے پہ ٹھہر ہو گیا۔
نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ شام کی اذان کانوں میں پڑی تو وہ وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں جا گھسا۔ نماز سے فراغت کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ حنا کے جانے کے بعد وہ شدت کے ساتھ اس کی کمی محسوس کرتا تھا، اسی لیے حنا کے جانے میں جمال کی رضامندی شامل نہیں ہوتی تھی۔ آج تو 3 سال میں پہلی بار جمال نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ شوہر پر حکمرانی کرنے اور اپنی بیٹی کو حاکم بنانے والی اس کی ساس اس تھپڑ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اس بار حنا کافی مدت کے لیے میکے میں رہے گی۔ وہ اس آس پر حنا کو بٹھائیں گی کہ جمال آ کر اپنی رویے کی معافی مانگے گا، مگر جمال کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر حنا کی جدائی کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے اس نے اپنی بائک نکالی اور کسی اچھے سے ریسٹوران کی طرف چل دیا۔ بازار میں آتے ہی اس کا دل بہل گیا۔ کافی رونق اور چہل پہل تھی۔ وہ بلا مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر ایک معقول سے ریسٹوران کے سامنے بائک روکی اور ریسٹوران میں داخل ہو گیا۔ کھانا یا تو واقعی لذیذ تھا یا پھر اس کو زیادہ بھوک لگی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے چائے منگوائی اور سگریٹ سلگا کر کبھی سگریٹ کا دھواں اڑانے لگا اور کبھی چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ جب وہ ریسٹوران سے نکلا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک جگری یار کو فون کر کے گھر پر بلا لیا، کیونکہ گھر کی تنہائی سے کاٹنے کو توڑتی تھی۔ ابھی وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ رضوان آن دھمکا۔ آتے ہی اس نے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ سامنے کچن ہے جہاں چائے کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ جمال نے اس کو کچن کا دروازہ دکھاتے ہوئے کہا، 1 کپ اپنے لیے اور آدھا کپ میرے لیے بنانا۔ یہ کہہ کر جمال بستر پر نیم تراز ہو گیا۔ جب بھی حنا میکے جاتی تھی تو جمال اپنے کسی نہ کسی دوست کو اپنے پاس ٹھہرا لیتا تھا۔ یار، یہ بھابھی کی اور تیری آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے ساتھ؟ رضوان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چائے کا کپ اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کی ماں ہے، جمال نے جواب دیا۔ وہ اپنے شوہر جیسا داماد چاہتی ہے جو کہ میں بن نہیں سکتا، اور دوسرے یہ کہ سارا دن ماں بیٹی موبائل فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ میرے لیے تو اس کے پاس 10 منٹ نہیں ہوتے۔ یار، یہ ماں بیٹیاں اگر ایک دوسرے کی سہیلیوں کی طرح رہیں تو شوہر کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر جمال چائے پینے لگا۔ تو یہ بات ہے، رضوان نے جواب دیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو گھر والی کو گھر تک رکھ، اپنے لیے باہر والی ڈھونڈ یار۔ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرو یہ اتنا ہی سر کو کھاتی ہیں۔ میں نے 2 رکھی ہوئی ہیں، مطلب باہر کی تو گھر میں کوئی چک چک نہیں ہوتی۔ تو کہے تو ایک تجھے بھی دے دیتا ہوں، زبردست چیز ہے، رضوان ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولا۔ جمال نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شادی سے پہلے وہ کافی دوستیاں کر چکا تھا، مگر شادی کے بعد اس نے اپنی فون بک سے نہ صرف تمام نمبر صاف کر دیے بلکہ سم بھی تبدیل کر لی۔ اس کو اپنی کسی گرل فرینڈ کا نمبر یاد نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کو یاد آیا کہ اپنی خاص دوست کا نمبر اس نے ڈکشنری کے اندرونی صفحات میں لکھ رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے، اور آج اس نمبر کی اس کو شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نمبر ماورا کا تھا۔ ماورا اس سے کسی زمانے میں بہت محبت کرتی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور یوں رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھی۔ جمال نے ڈکشنری نکالی اور ایک ایک کر کے اس کے ورق الٹنے لگا۔ یہ رات گئی تمہیں ڈکشنری پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ رضوان بوریت محسوس کرتے ہوئے بولا۔ جمال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وقت گردانی کرتا رہا۔ تقریباً آدھی ڈکشنری کے اوراق دیکھ لینے کے بعد اس کو نمبر مل گیا۔ اس نے نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور اپنی شناخت کے ساتھ ایک ٹیکسٹ سینڈ کر دیا۔ دونوں دوستوں کی محفل رات 3 بجے تک جاری رہی، پھر دونوں سو گئے۔ 8 بجے ناشتے کے بعد رضوان نے اپنے گھر کی راہ لی اور جمال اپنے آفس روانہ ہو گیا۔ آفس میں وہ ماورا کے جوابی ٹیکسٹ کا انتظار کرتا رہا اور تقریباً 11 بجے اس کا جواب آیا۔ حنا اپنے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ آج اس کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے 3را دن تھا۔
وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی چھوٹی بہن نادیہ کی آواز سنائی دی۔ ہائے، یہ انتظار بھی کیا چیز ہے؟ اگر اتنی ہی شدت سے اس کا انتظار ہے تو پھر ذرا حوصلے سے کام لیا کریں باجی۔ اب دیکھیں نا، جمال بھائی کی اور آپ کی انا محبت کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں ایسے تو نہیں چلی جاؤں گی۔ آج ہاتھ اٹھایا ہے، کل تشدد کرے گا۔ امی کہاں ہیں؟ امی تو بازار گئی ہیں، نادیہ نے جواب دیا۔ ویسے ایک الجھن سی میرے ذہن میں موجود ہے باجی، یہ بتائیں کہ جمال بھائی جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی نے آپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا یا کوئی نامناسب بات کی ہوگی۔ ہنا نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا تم ہر وقت جمال کی سائڈ لیتی رہتی ہو؟ میری بہنوں، میرا ساتھ دو، اور خبردار کبھی اس کے سامنے ایسی بات نہ کرنا، ورنہ وہ اور بھی شیر ہو جائے گا۔ میں نے تو یوں ہی آپ کے سامنے ایک بات کی ہے باجی، ورنہ میں ان کے سامنے ایسی بات کیوں کروں گی؟ آپ کا گھر ہے، آپ جانیں، اور جمال بھائی جانیں، مگر ایک سبق میں نے ضرور سیکھا ہے۔ وہ کیا؟ ہنا نے سوال کیا۔ وہ یہ کہ گھر کو جنت یا جہنم بنانا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شوہر کو اگر بیوی کا میکے میں بار بار جانا پسند نہیں تو بیوی کو نہیں جانا چاہیے۔ نادیہ بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، یہ کہہ کر ہنا وہاں سے چلی گئی۔ شام کو کھانے کی ٹیبل پر ہنا کے باپ نے جمال کا ذکر چھیڑ دیا اور ساتھ ہی اس نے ہنا کو دبے دبے الفاظ میں گھر جانے کا مشورہ بھی دیا۔ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہنا کی ماں ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ جب تک وہ ہمارے گھر آ کر اپنے کیے کی معافی نہیں مانگے گا، ہنا یہاں سے نہیں جائے گی۔ سن لیا آپ نے؟ ہنا کا باپ خاموش ہو کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آج ہم پورے 5 سال بعد مل رہے ہیں، ماورا ریسٹوران کی کونے والی ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جمال بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کافی موٹی ہو گئی ہو اور خوبصورت بھی، جمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی یہ گندی نظریں ہٹاؤ اور گندے مردوں کی طرح کھا جانے والی نظروں سے مت دیکھو۔ بے فکر رہو، یہ میرا گھر نہیں ہے، ریسٹوران ہے، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ کیا حال ہے تمہارے امریکن شوہر کا؟ جمال نے سوال کیا۔ وہ تو شادی کے 2 ماہ بعد ہی امریکہ واپس چلا گیا تھا۔ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 2 ہفتے بھی نہیں رہتا اور امریکہ کی رٹ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو بس تنہا ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ تمہارے حالات مجھے معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ہتھیلی پر ٹھوری ٹکا کر بولی۔ وہ کیسے؟ جمال نے حیرت سے سوال کیا۔ جناب، ہنا کے پڑوس میں میری خالہ زاد کا گھر ہے، میرا مطلب ہے کہ ہنا کی ماں کے گھر کے ساتھ۔ وہ لوگ کافی عجیب سے ہیں۔ تمہاری ساس بہت تیز عورت ہے، تمہاری بیوی بھی اس پر گئی ہے، تمہاری ساس نے بھی شوہر کو نوکر بنا کے رکھا تھا، ہنا بھی تمہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتی ہے جیسا اس کا باپ ہے۔ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ جمال نے سوال کیا۔ ہتھیار ڈال دو، ہفتے میں 2 بار واشنگ مشین پر کپڑے دھو لیا کرو، کبھی کبھی برتن بھی مانجنے میں کوئی حرج نہیں، ساس کی خدمت اقدس میں بھی ہر دوسرے تیسرے دن حاضری دے دیا کرو، ہنا پہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ یہ کہہ کر ماورا مسکرا دی۔ تمہاری مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، جمال اس کی طرف بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہٹاؤ یہ آنکھیں، وہ اس کے چہرے کو دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنی مسکراہٹ کا تو پتہ نہیں، مگر تمہاری آنکھوں کی چمک کافی ماند پڑ گئی ہے۔ یار، ایک کام کرو۔ کیا؟ جمال نے سوال کیا۔ وہ بھی کوئی عورت ہے جو شوہر کی معمولی بات بھی نہ مان سکے؟ کام یہ کرو کہ ایک اور شادی کر کے 1 عدد سوکن اس کے سر پر بٹھا دو۔ ایمان سے ایسی عورتوں کا یہی علاج ہے۔ ابھی نہیں، ابھی میں کچھ اور انتظار کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ کیا پیو گی، کیا کھاؤ گی؟ بس 1 جگ کپ چائے اور 2 عدد سموسے، پھر میں نے جانا ہے، ورنہ میری ساس تو میرا گلا دبا دے گی۔ جمال نے مطلوبہ آرڈر دے دیا۔ تم خود کو خوش رکھا کرو، کیوں ایک ایسی بیوی کے لیے خود کو اداس رکھتے ہو جو نہ تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہے اور نہ تمہیں ٹائم دیتی ہے؟ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے اس نے تم پر۔ وہی جادو جو تم نے کیا تھا، جمال نے جواب دیا۔ ویسے اگر تم میری زندگی میں ہوتی
تو شاید میں زیادہ خوشحال ہوتا، جمال نے جواب دیا۔ اس وقت تو تم نے مجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، تمہارے مزاج آسمانوں پر ہوتے تھے۔ غرور کا سر نیچا، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے کچھ اچھا سا مشورہ دو، میں کیا کروں؟ سوکن اتنی جلدی تو نہیں لا سکتا اس پر، جمال بے تابی سے بولا۔ یار، یہ تم دیسی مردوں کو پتہ نہیں کیوں شادی کے بعد سوائے بیوی کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے شوہر کو دیکھو، وہاں اس نے ایک شادی کر رکھی ہے، کئی گرل فرینڈ بھی ہیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا ہے۔ ایک تم ہو کہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے تم نے، ہے نا؟ تو خیر کیا تمہارے ساتھ دشمنی کرے گی؟ تم نے خود اپنے آپ کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ان مردوں میں سے ہو جو اپنی بیوی میں بھی ممتا کو تلاش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ماں کی محبت نہیں مل سکی، میرا مطلب ہے کہ بچپن میں۔ اب بھی وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہتی ہیں، کچھ بتاؤ نا اپنے بچپن کے بارے میں۔ جمال میز پر بازو ٹکائے ماورا کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر ذہن کی اسکرین پر سارا بچپن کسی ڈرامے کے مانند نشر ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بیوہ ہو جانے کے بعد میرے باپ سے شادی کی تھی۔ پہلے شوہر سے اس کے 3 بیٹے تھے، پھر میرے باپ سے شادی کے بعد میں اور میری بہن پیدا ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں کی زیادہ توجہ اپنے پہلے شوہر کی اولاد پر ہوتی تھی۔ میرے لیے اور میری بہن کے لیے بہت بچا کچا پیار حصے میں آتا تھا، جیسے اپنا بچا ہوا کھانا کوئی کسی بھوکے کے آگے ڈال دے۔ شاید بچپن کی یہی محرومی ہے جو آج مزاج کا حصہ بن کر میرے شب و روز کو جہنم بنائے ہوئے ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، جن بچوں کو ماں کا یا باپ کا بھرپور پیار ملتا ہے، ان کی ازدواجی زندگی بہت بھرپور گزرتی ہے۔ لیکن ماورا، میں کب کہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے اور میں اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر سویا رہوں؟ میری تو چھوٹی سی تمنا ہے کہ وہ گھر میں ٹک کے رہے، میرے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے۔ یہ کہہ کر جمال خاموش ہو کر ماورا کو دیکھنے لگا۔ ماورا گویا ہوئی۔ جمال، تمہاری بیوی میں شوہر پرستی والی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے یار، وہ کبھی بھی شوہر پرست بیوی نہیں بنے گی، وہ ایک ضدی محبوبہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ تمہیں یا تو سمجھوتا کرنا ہوگا یا دوسری شادی، اور اب میں بھی چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جمال نے بل ادا کیا اور دونوں باہر گاڑی میں جا بیٹھے۔ بس مجھے اگلے اسٹاپ پر اتار دینا، میں نے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ اوکے جی۔ اب بتاؤ پھر کب ملو گی؟ جمال نے سوال کیا۔ فون پر بتا دوں گی، لیکن زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، بس ہفتے میں 1 دن ملا کریں گے، اسی ریسٹوران میں۔ میرے گھر میں کیوں نہیں؟ جمال نے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں تمہارے گھر میں ملنے آؤں گی، یہ کہہ کر وہ شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ جمال نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح جمال دیر تک اپنے بستر پر لیٹا رہا کیونکہ آج آفس کی چھٹی تھی۔ تقریباً 9 بجے ابھی وہ بستر چھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جمال نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی والدہ کھڑی تھیں۔ ارے اماں جی، آپ؟ اور وہ بھی بنا بتائے؟ کم سے کم ایک فون ہی کر دیا ہوتا، میں خود آپ کو لینے آ جاتا۔ آئیں، وہ ماں کو راستہ دیتے ہوئے بولا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے گھر کا؟ لگتا ہے جیسے کئی ماہ سے اس کی صفائی نہ ہوئی ہو، اور کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھ لیا کر، اس کی ماں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے اماں آپ بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ میں فجر کے بعد ہی ناشتہ کر لیتی ہوں، تو بیٹھ، میں تیرے لیے بناتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں چائے اور 2 سلائس لے کر آ گئیں۔ رات مجھے ہنا نے فون کیا تھا، تیری شکایت کر رہی تھی کہ تو نے اس کو مارا ہے۔ بری بات ہے بیٹا، بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بس چھوڑیں امی جان، اس بات کو جانے دیں، میں کچھ کہوں گا تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ بات کیا ہوئی ہے؟ والدہ نے پوچھا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ 6 مہینے تو ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ سوچ کر بتائیں کہ وہ ان 6 ماہ میں کتنا عرصہ میرے ساتھ رہی اور کتنا عرصہ میکے میں۔ تمہیں یاد تو ہے نا، وہ آج بھی اسی ٹائم ٹیبل پر عمل پیرا ہے، یعنی 2 دن میرے پاس، 2 دن میکے میں، اور جو 2 دن میرے پاس ہوتی ہے وہ بھی اکثر فون پر اپنی امی اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہی گزارتی ہے۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس سے، اور اب تو زبان بھی چلانے لگی ہے، تھپڑ بھی میں نے اس کی زبان درازی پر ہی مارا ہے۔
ماں کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ جمال ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر جب اس نے ماں کے گھٹنوں پر سر رکھا تو وہ 5 سالہ جمال تھا جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ماں کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے اماں، ایک بار میرے بابا نے آپ کو مار مار کر ادمویا کر دیا تھا، پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ میں برقع پکڑ کر گھر سے نکلنے کو کہا تھا۔ تم نے کتنے وقار کے ساتھ برقع رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آپ کے اس صبر اور اس جواب کے بعد مجھے یاد ہے ابا تو جیسے آپ کے غلام بن گئے تھے۔ وہ عورت کہاں ہے اماں جو صبر اور قناعت سے اپنے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتی تھی؟ آج بھی اچھی بیویاں موجود ہیں بیٹے، ماں نے جواب دیا، اور تو ذرا صبر سے کام لے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تیرا خیال تو رکھتی ہے نا وہ؟ ہاں، کپڑے استری کر دیتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ جمال ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ صحت بالکل ٹھیک ہے، بس تیری طرف سے فکر مند رہتی ہوں، تو میری ایک بات مان لے۔ ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ جمال نے جواب دیا۔ میں آج ہنا کو لے آتی ہوں، تو ذرا صبر سے کام لے، میں بھی اس کو سمجھا دوں گی۔ ماں باپ کی لاڈلی ہے، تو اس کے میکے جانے پر اعتراض نہ کیا کر۔ کب تک جائے گی؟ جیسے ہی بھائی کی شادی ہوئی اس کا جانا کم ہو جائے گا۔ باقی تجھے اس سے جو شکایتیں ہیں تو اس کا اظہار نہ کیا کر، بس صبر سے اس کے اچھے ہونے کا انتظار کر۔ اماں، بعض تو کیسے بھی ملتے ہیں جو کسی کو بتائے نہیں جا سکتے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا جس سے دوسرے کو اپنے درد کی وضاحت کی جا سکے۔ اس کا میکے جانا بھی میں برداشت کر لوں گا، مگر میری ذات سے اس کی لا تعلقی میری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم ابھی مت جاؤ، اس کو کچھ دن گزار لینے دو، میں ابھی ذرا ذہنی سکون میں ہوں۔ یہ ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون جیون ساتھی کی موجودگی سے ہوتا ہے نادان، ماں نے تسبیح کے دانوں کو گراتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری یہ مرضی اماں، لیکن اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لازمی ہے، ورنہ میری اور اس کی آنکھ میں چولی یوں ہی چلتی رہے گی۔ پھر اماں نے جمال سے ہنا کا موبائل نمبر لیا۔ ماں نے 2-3 منٹ بات کی اور پھر اطمینان سے بولی، بڑی فرما بردار بچی ہے، کہنے لگی کہ آپ کا فون پر بلا لینا ہی کافی ہے، میں خود شام تک آ جاؤں گی۔ ہنا اتنی بری نہیں ہے، بس اس کی ماں نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، تو حوصلے سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تو کچھ دن میرے پاس رہیں گی نا؟ جمال نے سوال کیا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر چلی جاؤں گی، جائے نماز کدھر ہے؟ میں ذرا 2 نفل پڑھ لوں۔ جمال نے ماں کو جائے نماز بچھا کر دی اور کچھ سوچوں میں گم ہو گیا۔ ہنا کے آنے کی بھی خوشی اپنی جگہ، مگر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان اس کی تشویش کا سبب تھا۔ شام کو ہنا آ گئی۔ جمال کی ماں دن کا کھانا کھا کر جا چکی تھی۔ جمال اپنے گھر پر ہی تھا جب ہنا اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ جمال نے محض رسمی سلام دعا کی اور دونوں ماں بیٹیاں کمرے میں گھس گئیں۔ جمال 1 گھنٹے تک ہنا کی راہ دیکھتا رہا، پھر کسی بہانے سے ان کے پاس چلا گیا۔ دونوں ماں بیٹیاں دبی دبی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ جمال کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو میرے سننے کے لائق نہیں تھی، جمال نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ہنا نے ناگواری سے جمال کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ جمال واپس چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی ساس بھی روانہ ہو گئی۔ پھر ہنا کچن میں آ گئی، کھانا تیار کیا اور ٹیبل پر رکھ کر خود منہ لپیٹ کر سو گئی۔ تم نے امی کو کھانا کھلائے بغیر کیوں بھیجا؟ جمال ہنا کے قریب آ کر بولا۔ آپ کے طنزیہ جملوں کے بعد بھی وہ آپ کا کھانا کھاتی؟ کمال ہے، ہنا نے دیکھے بغیر جواب دیا۔ یار 2 بندے خسر پسر کر رہے ہوں اور تیسرے بندے کی آمد پر خاموش ہو جائیں تو یہی محسوس ہوتا ہے گویا اس بندے کے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی بات کی تھی، تم تو خفا ہو گئیں۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونے دیں، آپ کا کھانا میز پر رکھا ہے، کھا لیں۔ جمال محض ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر وہ دن شام میں ڈھل گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب ہنا اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں داخل ہو گئی۔ جمال کہیں گیا ہوا تھا۔ ہنا نے اپنے لیے کھانا تیار کیا
اور وہیں کچن میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جمال آ گیا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ جمال اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر جمال کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے، جب بھوک لگے کھا لینا۔ مجھے اپنے ہاتھ کی چائے تو پلا دو، وہ رومانٹک لہجے میں بولا تو ہنا فوراً چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور چائے بنانے چل دی۔ وہ رات کافی خوشگوار انداز میں گزر گئی۔ اگلی صبح ہنا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہی روٹین والا ناشتہ جو تمہاری موجودگی یا عدم موجودگی میں ہوتا ہے، جمال نے جواب دیا۔ وہ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر لے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولی، سچ سچ بتاؤ، میری عدم موجودگی میں کتنی گرل فرینڈز کو یہاں لاتے رہے ہو؟ ہنا کے چہرے پر شرارت کھیل رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہیں پتا ہے میں اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ لیکن کیا؟ ہنا قدرے تشویشناک انداز میں بولی۔ اس لیکن کے بعد مجھے کچھ کہنے کی یوں ضرورت نہیں کہ تم سب سمجھ گئی ہو کہ اس لیکن کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ آج دن میں کیا کھائیں گے آپ؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تمہارے اس خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا ہے کہ آج دن میں کچھ نہیں کھائیں گے۔ ویسے بھی میں آفس میں پکوڑے سموسے وغیرہ کھا لیتا ہوں۔ شام 5 بجے تو واپسی ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ آج رات کا کھانا کسی شاندار ریسٹورینٹ میں کھائیں گے۔ ہنا مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور آفس کی راہ لی۔ شام 5 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ گھر میں آتی اس نے ہنا کو آواز دی، مگر 3-4 بار آواز دینے کے باوجود کوئی رد عمل نہ آیا تو اس نے ہنا کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ وہ جی، امی نے کچھ ضروری شاپنگ کرنا تھی، وہ آ گئی تھیں۔ دراصل میرے بغیر وہ شاپنگ کرنے جاتی نہیں، بس میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ یار، پوچھ کر نہ صحیح بتا کر جانے میں کیا حرج ہے؟ ایک ایسے میں ایسے ہی کر دیا ہوتا، وہ قدرے غصے سے بولا۔ ہنا نے جواب دیے بغیر بات ختم کر دی اور جمال دل ہی دل میں تلملا کر رہ گیا۔ شام 7 بجے کے قریب ہنا آ گئی۔ آتے ہی اس نے خوبصورت سا سوٹ پہنا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سج دھج کر جمال کے روبرو کھڑی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ سے جمال کا بگڑا ہوا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر چلو بائک پہ چلیں گے، وہ اٹلا کر بولی۔ بائک پہ کیوں؟ گاڑی میں کیوں نہیں؟ جمال نے سوال کیا۔ بائک پر ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، گاڑی میں ہم کافی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ پھر جب بائک پہ میں تمہیں تھام کے بیٹھتی ہوں تو مجھے صرف یہی احساس ہوتا ہے کہ تم صرف میرے ہو۔ جمال نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، یا شاید ہنا کی باتیں اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی تھیں، کیونکہ عملی زندگی میں اس کا طریقہ کار بہت مختلف ہوتا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تو 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ ہنا اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ میں چپ ضرور ہوں، مگر بہت ساری سوچیں مجھ سے کافی سوالات کر رہی ہیں، جمال نے جواب دیا۔ مثلاً؟ ہنا بولی۔ مثلاً یہ کہ ساری رات ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تم کئی دن تک میرے بغیر رہ لیتی ہو، اس وقت تمہیں ملن اور جدائی کا خیال نہیں ہوتا۔ بائک پر چند منٹوں کے ملن کو تم اتنا اہم سمجھ رہی ہو کہ گاڑی میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان فاصلہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے؟ کتنے ہوٹل گزر گئے ہیں، بائک کہاں روکو گے؟ ہنا نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ آج دریا کنارے والے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے۔ میں آج دریا کے اندر 14ویں کے چاند کا عکس دیکھوں گا۔ کافی عرصہ ہو گیا یہ منظر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے سر گھما کر مسکراتی ہوئی ہنا کو دیکھا اور دریا کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ جب وہ دریا کنارے والے ریسٹورینٹ میں پہنچے تو چاند عین دریا کے اوپر جھلملا رہا تھا۔ بہتے پانی میں اس کا عکس بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ جمال بیٹھتے ہی محویت سے چاند اور اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ خیر تو ہے؟ اتنی محویت سے دیکھ رہے ہو
کیا پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا؟ ہنا نے سوال کیا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، جمال نے جواب دیا۔ پھر اس نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا۔ لگتا ہے کہ کوئی بہت پرانی یاد وابستہ ہے اس چاند سے، ہنا شرارتی لہجے میں بولی۔ ہنا، 14ویں کے چاند کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں اداسی میں لپٹی ہوئی ایک تمانی اسی میرے ذہن و دل میں پھیل جاتی ہے، پھر کوئی کمی سی، کوئی خلش سی جاگ جاتی ہے۔ ہنا نے کوئی تبصرہ نہ کیا، بس اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہنا، وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں سوچتا ہوں کہ صدیوں پرانا یہ چاند بات کیوں نہیں کرتا، اپنے راز شیئر کیوں نہیں کرتا، مسکراتا کیوں نہیں، روتا کیوں نہیں؟ یہ کب سے ہے؟ جب یہ یہاں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ بس بس، اتنا کافی ہے۔ کالج میں ریاضی کا پیریڈ اتنا مشکل نہیں لگتا تھا جتنی مشکل باتیں تم کرنے لگے ہو۔ ہمیں کیا کہ یہ کب سے ہے، تم صرف یہ بتاؤ کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا چاند؟ ہنا رومانٹک لہجے میں بولی۔ چاند اگر 1 گھنٹہ میک اپ کرے تو تم سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے، جمال اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ایک سوال کروں؟ ہاں کرو، ہنا بولی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جمال نے یہ سوال پہلی بار کیا تھا۔ دراصل یہ اس کا سوال نہیں تھا، بہت پرانا وسوسہ تھا۔ یہ سوال تم اپنے دل سے کرو، یہ سوال تم اپنے دل سے کرو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو مجھے بھی لازمی ہوگی، ہنا نے جواب دیا۔ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا سیدھا سا ایک جواب ہے، ہاں یا نہیں۔ مجھے وہ جواب چاہیے، جمال پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ تمہیں آنکھیں پھڑنا نہیں آتی؟ کیا ضروری ہے کہ ہر جذبے کو، ہر بات کو الفاظ میں ڈھالا جائے؟ ہنا نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ دل کے اندیشوں کو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود جب محبت اور نفرت کا اظہار الفاظ سے کر دیتا ہوں تو میری بھی خواہش ہے کہ میرے لیے بھی الفاظ ہوں۔ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی تو ایک دن بھی تمہارے ساتھ نہ رہتی۔ تو پھر تم اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتی ہو؟ گھر میں تو اس طرح رہتی ہو جیسے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہو۔ آج تمہیں گھر سے باہر لے آیا تو تمہارا ایک اور ہی روپ میرے سامنے ہے۔ ہنا نے ہتھیلی پر اپنا چہرہ ٹکایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ اف جمال، تم اتنے الفاظ کہاں سے لے آتے ہو؟ ہاں، یہی الفاظ جو میں تمہارے لیے ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اسی قسم کے چند الفاظ تم بھی بول لیا کرو، کیا جائے گا تمہارا؟ جمال نے برجستہ کہا۔ مثلاً کون سے الفاظ؟ وہ چائے کا خالی کپ میز پر گھماتے ہوئے بولی۔ مثلاً کیا حال ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چائے بنا دوں؟ دفتر میں دیر کیوں ہو گئی؟ بس، جمال مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بحث کرنے والے انداز میں بولی۔ اس سے میں جی اٹھوں گا، راتوں کو جاگنا ختم ہو جائے گا، وہ رومانٹک لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں تمہیں وقت پر کھانا مل جاتا ہے، وارڈروب میں تمہارے مہینے بھر کے سوٹ موجود رہتے ہیں، ایک مرد کو اور کیا چاہیے؟ وہ یہ کہہ کر مسکرا دی۔ جمال نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میرے خیال میں چلنا چاہیے، تم یا تو سمجھنا نہیں چاہتی ہو یا پھر مجھے ذہنی اذیت دے کر دل میں کچھ تسکین سی محسوس کرتی ہو۔ ہنا، اگر تمہیں شادی کا شوق نہیں تھا تو تمہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یوں کسی مرد کی زندگی میں زہر گھولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ آپ مجھے گھمانے کے لیے لائے ہیں یا لڑنے کے لیے؟ وہ قدرے خفگی سے بولی۔ چلو اٹھو چلتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہنا بھی بنا کچھ کہے کھڑی ہو گئی۔ بائک پر وہ اس طرح بیٹھی جیسے جمال کو چھونے سے گریزاں ہو۔ ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی اور یوں آدھے گھنٹے کا یہ راستہ دونوں جانب سے سرد مہری میں گزر گیا۔ گھر آ کر دونوں جب بیڈ پر لیٹے تو یہاں بھی کافی فاصلہ رہا، دونوں کے چہرے مخالف سمتوں میں رہے اور یوں رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو ہنا کچن میں مصروف تھی۔ کام کے دوران وہ سوچتی رہی کہ ابھی جمال کچن میں داخل ہوگا اور اس کو منا لے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ ناشتے کو ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمال باتھ روم سے نکلا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔
اس نے بے دلی سے معدے میں انڈیلا اور بریف کیس اٹھا کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ حنا بھی آئے گی اور رات والے واقعے پر معذرت کر لے گی، یوں اس کا دل صاف ہو جائے گا، پھر وہ اس کو دروازے تک چھوڑنے آئے گی۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ کچھ کہے بنا آفس نہیں جانا چاہتا تھا، پھر خود ہی اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں آج ذرا دیر سے آؤں گا، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ اچھا، حنا نے دیکھے بغیر جواب دیا۔ حنا، اگر ہمارے درمیان بحث و تکرار کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ایک دیوار سے ہم دونوں کے درمیان آ جائے گی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں۔ وہ پھر دیکھے بنا بولی۔ تم ہر بات پر بحث کیوں کرتی ہو؟ تسلیم و رضا والی عادت کیوں نہیں ہے تم میں؟ وہ چھنچھلا کر بولا۔ آپ کو ایک گونگی لڑکی کی ضرورت تھی جو آپ کی ہر بات پر خاموش رہتی اور یوں آپ کی انا کو تسکین مل جاتی۔ میں ایک روشن خیال گھر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور اس بات سے باخبر ہوں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جو آگے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جمال کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے آفس جانے میں ہی عافیت سمجھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس رات کے بعد ان کے گھر کی زندگی ایک بار پھر رنگوں سے خالی ہو کر بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی۔ اگلے 6-7 دن تک ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ 5 بجے گھر پہنچتا، کچھ دیر آرام کر کے باہر چلا جاتا، رات گئے واپس آتا تو فریج میں سے کھانا نکال کے خود گرم کرتا اور صوفے پر ہی سو جاتا۔ 8ویں دن اس نے کچھ روز اپنی ماں کے گھر میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اتوار کا دن تھا جب 10 بجے کے قریب وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر تیار ہوا اور سوئی ہوئی حنا کو آواز دی۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر جا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے، چاہے یہاں رہو چاہے اپنی ماں کے گھر۔ جب واپس آؤ گی اور آؤں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ حنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ابھی کچھ بکواس کی ہے، کیا تم نے سن لی یا نہیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ میں نے سن لیا ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ جمال کو اس سے اسی قسم کی بے پرواہی کی توقع تھی، مگر اس نے اس امید پر اپنی بات دہرائی تھی کہ شاید حنا اس کو جانے سے روک لے۔ وہ بھی تو میں کہ جاتی ہوئی حنا کو کئی بار پیار سے روک چکا تھا۔ اس کے دل پر چوٹ سی لگی اور وہ بیگ اٹھا کر چل دیا۔ اس کو پتہ نہ چلا کہ گھر سے لاری اڈے تک وہ کس طرح پہنچا۔ ماں کا گھر کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ ماں کے ہاں پہنچا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں تو بہت خوش تھی، دونوں بھتیجے بھی چچا کی آمد پر نہال تھے۔ بھابھی حمیدہ بھی کافی مسرور نظر آ رہی تھیں۔ حنا کو ساتھ نہیں لائے؟ بھابھی نے سوال کیا۔ کوئی اور بات کریں بھابھی، میں اس عورت کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ گھر اب میرے لیے جہنم بن چکا ہے۔ میں جہنم سے فرار ہو کر کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں۔ جمال چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ تو کیا وہ لڑکی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسی یہاں اس نے 6 ماہ گزارے؟ بھابھی نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ جی بھابھی، شادی کے پہلے ہفتے سے آج تک ویسی کی ویسی۔ تم اس کو سمجھاؤ، بھائی کمال نے کہا۔ آپ بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ بھابھی حمیدہ سے آپ اتنے خوش ہیں، کیا آپ نے کبھی انہیں سمجھایا جو یہ اتنی اچھی ہیں؟ یہ تو ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے جو فطرت سی بن جاتی ہے، جمال نے جواب دیا۔ اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی جمال، ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ گزر ہی رہی ہے اماں، حنا کے کئی روپ ہیں، اپنے میکے میں وہ اور طرح سے ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے فرما بردار بیوی نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، گھر میں وہ یوں رہتی ہے جیسے قیدی جیل میں۔ گھمانے پھرانے لے جاؤں اور ہوٹلوں کے کھانے کھلاؤں تو اس وقت اس کا روپ انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ ہر صبح اس سوچ کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں کہ آج اس کے ساتھ اس طرح رہوں کہ یہ خود کو میرے مطابق ڈھال لے، مگر نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ 3 سال میں نے پلاننگ کرتے ہوئے گزار دیے، آخر کب تک میں اس طرح زندگی گزاروں گا؟ اماں پلیز، اب مجھ پر رحم کریں اور مجھے مزید صبر کی تلقین نہ کریں۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے چہرے کی لاتعداد شکنوں میں 2-3 اور شکنوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔
اچھا اب کچھ دن آرام سے یہاں رہو، اس کا خیال ذہن سے نکال دے، ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جواب میں جمال کچھ اس طرح مسکرایا کہ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ وہ 3-4 دن وہاں رہا، اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی، مگر دل و دماغ کی بے چینی اپنی جگہ موجود رہی۔ تیسرے دن وہ وہاں سے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ماں نے سمجھایا، کیا واپس اپنے گھر جاؤ گے؟ وہ تو وہاں نہیں ہوگی، اکیلے کس طرح رہو گے؟ تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، ماں نے شفیق لہجے میں کہا۔ ارے اماں ہوٹل ہے نا، اور ویسے بھی میں خود کافی اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، بس مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، جمال ماں کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا۔ میری دعائیں سائے کی طرح تیرے ساتھ ہوتی ہیں، انشاءاللہ تجھے گھر کا سکون ضرور ملے گا، ماں نے جواب دیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ وہاں سے چل دیا۔ گھر آ کر اس نے چائے بنائی اور آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں غور کرنے لگا۔ جو وہ سوچتا جاتا، اس کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہنا ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ بظاہر خود کو مطمئن سمجھنے والا جمال اپنی بیوی کے بغیر خود کو بہت ادھورا سمجھتا تھا۔ وہ ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ہنا سے وہ نفرت کرتا ہے یا محبت۔ موبائل پر بجنے والی ہر گھنٹی پر وہ اس امید پر متوجہ ہو جاتا کہ شاید وہ ہنا کا فون ہو۔ پھر اگلے روز اس نے خود ہنا سے فون پر بات کرنے کی فیصلہ کیا۔ اس نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر دوسری طرف بیل بجتی رہی، پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے ہنا سے بات کرنی ہے۔ اس کو معلوم نہ ہوا کہ ہنا کا فون اٹھانے والا اس کا باپ ہے یا بھائی۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ جو باتیں آپ مجھ سے کہیں، میں اس کا بھائی بول رہا ہوں۔ جمال کا پارا چڑھ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال کر شائستہ لہجے میں کہا، دیکھیے وہ میری بیوی ہے، پلیز میری اس سے بات کرا دیں۔ وہ میری بہن بھی ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں آ کر کریں، اوکے؟ فون بند ہو گیا۔ ہنا نے میرا فون خود کیوں نہیں سنا؟ موبائل بھائی کو کیوں تھما دیا؟ کیا اس کو میری کال کا انتظار نہیں تھا؟ یہ سوچ کر اس کے ذہنی سکون میں مزید کمی سی آ گئی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ رات سگریٹ پھونکتے ہوئے اور کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ شیو کیے بغیر آفس روانہ ہو گیا۔ آفس میں ہی اس نے ناشتہ منگوایا اور بے دلی سے تھوڑا سا کھا کر باقی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے سامنے 3 راستے تھے جو بار بار اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دیتے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ اطمینان سے دوسری شادی کر لے، دوسرا یہ کہ ہنا کو طلاق دے کر قصہ ہی ختم کر دے، اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ہنا کو واپس لے آئے اور شہر کے 70% مردوں کی طرح ہتھیار پھینک دے۔ اس طرح زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی، بیوی کی بے اتنائی پر جلنے اور کڑنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کر لے۔ سارا دن دفتر میں وہ خود سے جنگ کرتا رہا، پھر بالآخر اس نے تیسرے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چھٹی کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے بجائے سسرال چلا گیا۔ سسر اور سالے نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر چلے گئے۔ جمال ہنا کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ چوں ٹائم گزرتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تھوڑی دیر تک نہ آئی تو اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ وہ تو ہنا سے شدید محبت کرتا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہنا اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں پچھلے تمام واقعات بھلا کر تمہیں لینے آیا ہوں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بات سنتے ہی ہنا کے چہرے پر خوشی کی لہر سی آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ جمال خود پر ضبط کر کے بولا، مگر ہنا کے بجائے اس کا باپ بول پڑا، بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے اس کو لے جانے کا۔ چلو بیٹا، تمہارا شوہر تمہیں لینے آ گیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ ایسے کیسے بھیج دوں میں اپنی بیٹی کو؟ جمال کی ساس اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ذرا اس کی صحت تو دیکھیں، کیا شادی سے پہلے یہ ایسی ہوتی تھی؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی، آنٹی صحت تو میری بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے، گھر میں چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن بلا کر یہاں بٹھا لیا کریں۔ پھر وہ ہنا سے مخاطب ہوا، ہنا تم کیوں خاموش ہو؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں دل کو صاف کر کے تمہیں لینے آیا ہوں؟ میں کیا کہوں؟ وہ جمال کو دیکھے بنا بولی، جو میرے گھر والے چاہیں گے میں وہی کروں گی۔ دیکھو جمال، ہمیں تم پر بھروسہ یوں نہیں ہے کہ تم اب اس پر روزانہ تشدد کرتے ہو اور روزانہ؟ وہ حیرت سے بولا، 3 سال کے عرصے میں ایک بار اس کو تھپڑ مارا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں روزانہ تشدد کرتا ہوں؟ ہنا تم خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا ان کو کہ میں نے کب تم پر روزانہ تشدد کیا ہے؟ وہ اونچی آواز میں بولا، مگر ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمال بیٹا، ساس اس سے قدرے مختلف انداز میں مخاطب ہوئی، یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کہ تم دونوں کے درمیان اختلافات اتنے شدت اختیار کر جائیں کہ خدا نخواستہ علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا گھر کرائے پر دے کر یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ اوپر والا پورشن خالی پڑا ہے، تم بھی ندیم کی طرح ہمارے بیٹے ہو۔ یہاں رہو گے تو تم دونوں کے درمیان کوئی ناچاکی نہیں ہوا کرے گی، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے۔ جمال اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپس کی پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہنا کے رویے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ جمال نے اپنی ساس کو بغور دیکھا، پھر سسر سے مخاطب ہوا، انکل، انسان کو شریف ضرور ہونا چاہیے مگر اتنی شرافت بھی نہیں ہونی چاہیے جو کمزوری بن جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ گھر کے بڑے آپ ہیں اور بات کوئی اور کر رہا ہے۔ پھر اس نے روئے سخن بیوی کی طرف کیا، جی ہنا صاحبہ، ویسے تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ آپ کی ماں کی اس خواہش میں آپ کی رضامندی مکمل طور پر شامل ہے۔ پھر بھی میں آپ کی رائے لینا پسند کروں گا کہ آپ چاہیں گی کہ آپ کا غیرت مند شوہر گھر جمائی بن جائے؟ گھر جمائی، جس کے بارے میں ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ بہن کے گھر میں بھائی کتا اور سسرال میں جوائی کتا۔ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھو جمال، وہ اپنا روئے سخن جمال کی طرف کرتے ہوئے بولی، یہ سب کئی دنوں کی باتیں ہیں، میرے خیال میں یہاں رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کوئی مفت تو نہیں رہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھی خاصی انکم ہے آپ کی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر 3-4 کمرے ہیں، اٹالین کچن ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا آفس یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، مجھے تو یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جمال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اوکے، میں سوچ کر بتاؤں گا، چلتا ہوں۔ بیٹھو بیٹے، کھانا کھا کر جاؤ، ساس شفیق لہجے میں بولی، جس کی شفقت میں مکاری کا عنصر بھی شامل تھا۔ تھینکس آنٹی، پھر کبھی صحیح، میں 1 ہفتے کے اندر آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے دل کی حالت کافی ابتر تھی، رہ رہ کے اسے ہنا کے اجنبی رویے سے دکھ ہو رہا تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ ہنا کے سرد رویے کی کیا وجہ تھی۔ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں کے گھر میں رہنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس کو یہ بات کہنے کی جرأت کبھی نہ ہو سکی تھی۔ آج اس کی ماں نے یہ بات کہہ کر ہنا کے عزائم سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ذہنی صدمے کے باعث وہ 3 بار ایکسیڈنٹ سے بچا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ گھر داماد بن کر رہنے کا فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بیوی کے ساتھ معاملات سیٹ ہوں اور رہائش کا مسئلہ ہو تو اور بات ہے، مگر وہ اپنے شوہر کی کمزوری بھانپ کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے پر مجبور کرے تو غیرت مند شوہر کافی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا، کافی تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ رات کے آخری پہر بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈبل روٹی کے چند سلائس کھائے اور چائے بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ چائے پی کر اس نے اپنا موبائل دیکھا، ماورا کے 3-4 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے اس کے نمبر پر ایک مس کال دی۔ تھوڑی دیر بعد ماورا نے اس کو کال کر دی۔ جاگ رہی تھیں کیا؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں، طبیعت ناساز تھی، سرے شام سو گئی تھی، 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی، تمہیں میسج کیے مگر تم سو رہے تھے۔ یہ رات کے 3 بجے تم کیوں جاگ رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کل پھر اسی ریسٹورینٹ میں ملو، تم سے ایک ضروری مشورہ لینا ہے۔
ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ کس وقت؟ 5 بجے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیسی ہو؟ وہ ریسٹورانٹ کی کونے والی میز کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا جہاں پر ماورا پہلے سے موجود تھی۔ بہت برے ہو تم جمال، پورے آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئے ہو، وہ خفگی سے بولی۔ بس ذرا آفس سے دیر ہو گئی۔ آج تو بہت شاندار لگ رہی ہو، جمال اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ محض مسکرا دی، پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ماورا، میں زندگی کے عجیب دورائے پر آ گیا ہوں۔ ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچاتے بچاتے میں خود ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ اب ایک سنجیدہ معاملے پر تم سے مشورہ درکار ہے۔ تم سن رہی ہو نا؟ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بات جاری رکھو، میں سن رہی ہوں، ماورا ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس کو گھماتے ہوئے بولی۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے سامنے 2 کولڈ ڈرنک رکھ کر چلا گیا۔ میری ازدواجی زندگی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ حنا کی سرکشی کے باوجود میں نے کئی بار کمپرومائز کیا، مگر کل اس نے اور اس کی ماں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی جو مجھ جیسے آدمی کے لیے قابل قبول نہیں۔ کیسی شرط؟ ماورا کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ حنا کئی دن سے میکے میں ہے، کل میں خود اس کو لینے چلا گیا۔ ان لوگوں سے بات ہوئی، میں حنا کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں نے کہا کہ یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں ہمارے گھر میں رہنا ہوگا۔ یعنی گھر داماد بن کر؟ ماورا نے سوال کیا۔ جی، گھر داماد بن کر، جمال نے جواب دیا۔ اس بارے میں حنا کا کیا خیال ہے؟ ماورا نے پوچھا۔ وہ تو مکمل اپنی ماں کی ہمنوا لگ رہی تھی۔ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ میری بیوی ہے، جمال نے جواب دیا۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ ماورا، میں بچپن میں ٹوٹے ہوئے گھر کا عذاب سہ چکا ہوں، اس لیے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات مجھے اس مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں مجھے گھر بچانے کے لیے اپنی خودداری کو قربان کرنا پڑے گا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک خیال آتا ہے کہ طلاق دے کر جان چھڑا لوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں۔ مجھے پلیز گائیڈ کرو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماورا نے بالوں کو سیٹ کیا اور آرام سے بولی۔ بن جاؤ گھر داماد، سالی پہ بھی آنکھ رکھو، کچھ عرصے بعد ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی، اس کی بیوی کو بھی پٹاؤ تاکہ تمہاری زوجہ محترمہ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، جمال بولا۔ ہاں تو میں بھی سیریس ہوں۔ جمال، گھر داماد بن کر رہنے میں کوئی زیادہ قباحت نہیں ہے، مگر تم جیسے خوددار انسانوں کے لیے واقعی مشکل کام ہے۔ یار، یہ تمہاری بیوی میری سمجھ سے تو باہر ہے، اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ اس موقع پر تمہیں کیا مشورہ دوں۔ اپنی ماں اور بھائی سے بات کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ بات سن کر بھائی کیا مشورہ دے گا۔ وہ فوراً کہے گا کہ اس بیوی کو دفع کرو اور دوسری شادی کرو، جمال نے جواب دیا۔ یہ تو کافی معقول مشورہ ہے، تمہاری بیوی فسادی ذہن رکھنے والی عورت ہے، ایسی عورت کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ مجھے تو قسم سے تمہاری بے بسی پر رحم آ رہا ہے، اور تمہاری بیوی پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ پہلے تم سے تمہاری ماں کا گھر چھڑوایا، اب تم سے تمہارا گھر چھڑوانا چاہتی ہے۔ یار عجیب لڑکی ہے، یہ آئیڈیل لائف ہے، ساس نندوں کے جھگڑوں سے دور خوبصورت گھر ملا ہوا ہے، مگر اس کو وہاں بھی چین نہیں آتا۔ یہ عورت تمہیں اپنی ماں کے گھر میں بھی سکون مہیا نہیں کرے گی۔ اپنے کسی قابل دوست سے مشورہ کرو، میں تو تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی۔ پھر بھی کچھ تو کہو، جمال بےتابی سے بولا۔ ماورا نے آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑا اور بولی، بن جاؤ گھر داماد، یہ کر کے بھی دیکھ لو۔ جمال لمبی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا مشورہ ہے؟ نہیں، ایک بات ہے، اس کو مشورہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ اب تم مجھ سے ہر حال میں مشورہ لینا ہی چاہتے ہو، تو میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ ان کی یہ بات بھی مان کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں مزید سوچوں گا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ چلو۔ پھر دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے روز جمال نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لی۔ وہ اس ماحول سے کچھ دنوں کے لیے دور جانا چاہتا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں اس کا ایک پرانا دوست رہتا تھا، رشید نام تھا اس کا۔
اپنے علاقے کا معقول زمیندار تھا اور جمال کا بے تکلف دوست بھی۔ جمال کچھ دنوں کے لیے وہاں جانا چاہتا تھا۔ رشید کئی بار فون پر اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے چکا تھا۔ رشید کے گھر وہ پہلے بھی 2-3 بار جا چکا تھا۔ وہاں اس کو سب اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ اس نے بیگ میں 2-3 جوڑے ڈالے، کچھ اور ضروری سامان رکھا اور ڈیرہ غازی خان جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ڈیرہ غازی خان کے اڈے پر تھا، جہاں پر رشید اس کے انتظار میں موجود تھا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کافی کمزور لگ رہے ہو، لگتا ہے کہ ہماری بھابھی تمہاری خوراک کا خیال نہیں رکھتی، رشید بغل گیر ہونے کے بعد بولا۔ بس ذرا آفس کے کاموں کا کافی بوجھ ہوتا ہے۔ تو بتا، امی اور بھابھی کیسی ہیں؟ جمال نے سوال کیا۔ تم خود ان کو دیکھ لینا، آؤ بیٹھو، رشید گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا اور جمال اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی شہر سے نکل کر مضافات میں داخل ہوئی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد رشید کا گھر آ گیا۔ 2 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا وہ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے بھرپور استقبال کیا۔ آخری بار وہ شادی سے 1 سال پہلے آیا تھا۔ رشید اس کے گھریلو خالہ سے کافی باخبر تھا۔ دونوں مہینے میں 2-4 بار فون پر لمبی گفتگو کیا کرتے تھے۔ رشید اس کو کمرے میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد رشید کی بہن اور بیوی کمرے میں آ گئیں۔ بھابھی کو بھی ساتھ ہی لے آتے، رشید کی بیوی نرگس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہنا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے اس کو نہ لا سکا، پھر کبھی لے آؤں گا۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ وہ دونوں سے مخاطب ہوا۔ بس جی، ٹھیک ٹھاک ہیں، نرگس سادگی سے بولی۔ بھائی، آپ نہا لیں تاکہ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے استری کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر نرگس نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ رشید کی بہن بھی اس کے ہمراہ تھی۔ جمال باتھ روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ بعد نہا کر باہر نکلا تو سلیقے سے استری کیا ہوا سوٹ بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے جوتے بھی پالش سے چمک رہے تھے۔ یہ جوتے کس نے پالش کیے؟ اس نے رشید سے سوال کیا۔ تمہاری بھابھی نے، اور کس نے؟ رشید نے جواب دیا۔ جمال رشید کی ازدواجی زندگی سے بہت متاثر تھا۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ رشید کی بیوی ایک خاموش طبع عورت تھی اور وہ رشید کا اس طرح خیال رکھتی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ رشید کی ہر بات اس کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ اس 10 سالہ ازدواجی رفاقت میں ان کے درمیان کوئی سنگین جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس گھر میں جمال جب بھی آتا تھا تو نرگس اپنے سگے بھائیوں کی طرح اس کی خدمت کرتی تھی۔ جمال کو وہاں رہتے ہوئے آج 3را دن تھا۔ وہ دونوں آدھی رات تک گئے دنوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور نرگس ہر گھنٹے بعد ان کے لیے چائے بنا کے لاتی تھی۔ کیا مجال جو اس کے ماتھے پر جمال نے کبھی کوئی شکن دیکھی ہو۔ ایک دن رشید نے اس کو اپنے ساتھ شکارپور لے جانے کا پروگرام بنایا۔ رشید کے پاس روسی ساختہ 2 نالی والی رائفل تھی جو کافی پرانی تھی۔ اس روز بھی رشید وہ بندوق اٹھا لایا اور اس کو تیل دینا شروع کر دیا۔ تم اپنا شکار والا مشغلہ بھولے نہیں ہو؟ جمال اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ او نہیں یار، شکار کا شوق جس کو لگ جائے وہ عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ اپنا ٹینٹ ساتھ لے جائیں گے، رات وہیں گزاریں گے۔ تم کسی زمانے میں وائلن بجایا کرتے تھے، کیا اب بھی بجاتے ہو؟ رشید نے سوال کیا۔ اتنی فرصت کہاں رہی یار، جمال انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ اس اثنا میں نرگس بھابھی کھانا لے کر آ گئی اور فرشی نشست پر کھانا رکھ کر چلی گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا، پھر چائے سگریٹ سے فارغ ہو کر باہر آ گئے۔ سگریٹ میں نے خرید لیے ہیں، جہاں ہم جائیں گے وہاں تمہارے برانڈ والے سگریٹ نہیں ملتے، وہاں تو بس جنگل ہی جنگل ہے، رشید گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈگی میں چھوٹا سا ٹینٹ بھی پڑا ہے اور بقیہ ضروری سامان بھی۔